وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت سے نوازوں گا۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتلائیے میں ان کے قریب ہوں، اور وہ جب بھی مجھے پکاریں میں ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، بلا شبہ تمہارا رب بڑے ہی حیا اور عزت والا ہے، اس کو اس چیز سے حیا آتی ہے کہ جب بھی اس کا بندہ اس سے دعا کرے تو وہ ان کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ اب دیکھیے آیات الہی اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مانگی ہوئی دعا رائگاں نہیں جاتی، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعاؤں میں مانگی ہوئی مرادیں ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، تو کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے سوال کا جواب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل يدعو اللہ بدعاء الا استجیب لہ، کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا جس میں قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہ ہو یا جلدی نہ کرے وہ، تو اس کی دعا 3 صورتوں میں سے ایک صورت کے ساتھ قبول کر لی جاتی ہے۔ نمبر 1، یا تو دنیا میں ہی اس کو وہ چیز جلد عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے دعا میں مانگی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کی مانگی ہوئی دعا اس کے لیے وہ آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کی مانگی ہوئی چیز کے برابر اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا دعا قبول تو لازماً ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کے لیے جیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا کی قبولیت اس صورت میں بہتر ہے، تو اللہ جل شانہ اسی صورت میں اس انسان کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کوئی انسان یہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جی نعوذ باللہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، تو بھئی دعا قبول تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے دعا کا پختہ یقین ہو، دعا انسان اللہ سے کر رہا ہو اور انسان کو یقین ہو کہ میری انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، ہر حال میں ہوگی۔ اللہ تعالی سے جب بھی دعا مانگے رجا کے ساتھ، امید کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تمہیں دعا ایسے کرو اللہ تعالی سے کہ یقین ہو کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ اللَّهِ، اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ہرگز قبول نہیں فرماتا کہ جس دعا کو اس انداز میں کیا جائے کہ دعا انسان اللہ سے کر رہا ہو اور اس کا دل غافل ہو، دل میں امید نہ ہو، دل کے اندر اتنا پختہ اعتماد نہ ہو کہ بھئی میں اللہ سے مانگ رہا ہوں پتنی دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں، دعا مانگ رہا ہے اور خیالات دنیا کے کاموں میں پڑے ہیں، تو یہ غافل دل ہے، غافل دل کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عزم اور وثوق کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم المسئلہ فانہ لا مکرہ لہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا تو دعا ایسا نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ فرمایا نہیں، بلکہ اس کو اپنی دعا میں عزم اور وثوق پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے مائنڈ کے مطابق، ذہن کے مطابق اس کو اپناتے ہیں، اس کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، تسلسل کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، فرمایا بندے کی دعا تب قبول ہوتی ہے کہ جب وہ جلدی نہ کرے۔ اور جلد بازی کیا ہے؟ دعا کرنے کے بعد کہتا ہے یار میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا کی لیکن میری دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو یہ جلدی ہے، یہ تسلسل نہیں ہے۔ تسلسل یہ ہے کہ بار بار دعا مانگتے رہیں، اللہ سے امید رکھیں، عزم رکھیں اور تسلسل اپنے دعا میں جاری رکھیں۔ نمبر 4، حرام سے اجتناب کریں۔
کیونکہ یہ حرام ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کی مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمائی، ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا، اس کے بال پرا گندہ ہیں، اور اب وہ ہاتھوں کو اٹھاتے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کا کھانا بھی حرام کا، اس نے جو پہنا ہوا وہ بھی حرام کا، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی پرورش بھی حرام کی ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی حرام جس نے کمایا اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ اور نمبر 5، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دعا کی عدم قبولیت کی ایک وجہ ہے کہ جب کوئی انسان کو اس کو خوشی ملتی ہے نا، یہ ایک فطرت انسانی ہے، خوشی میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اپنوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ایسا کرتے ہیں کہ جب یہ انسان جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، اور خوشی کے وقت اس نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ جل شانہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اپنی بے وفائی اور احسان فراموشی کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان سے دائمی تعلق چاہتے ہیں، دائمی محبت چاہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی میں دعا کرے اور جب خوشی مل جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب میں کسی بہت بڑی آزمائش میں گرا ہوں، جب ہر طرف سے راستے بند ہو چکے ہوں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کروں وہ دعا میری قبول ہو جائے، تو فرمایا اس کو بس خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، خوشحالی میں بھی دعائیں کرنا چاہیے۔ تو جو انسان ایسا کرتا ہے، خوشحالی میں بھی یاد رکھتا ہے، خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو بھلاتا نہیں ہے، تو یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جب بھی یہ کسی مشکل میں گرتا ہے، جب بھی یہ انسان کسی آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اللہ سے جب اپنے لبوں کو حرکت میں لاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔